نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا نا کہ غار پہ ایک پتھر آ کے گرا, 3 آدمی اس غار کے اندر پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں بند ہو گئے. اب کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے جس سے ہوا آئے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں ہم تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے مر جائیں گے, آواز بھی دینا تو باہر آواز نہ جائے. تو تینوں نے کہا, تھے مسلمان, ایمان انسان کے بہت کام آتا ہے. کافر ہوتے نا تو کہتے ہیں مرنا تو ہے, ایک دوسرے کا گلا دبا کے ویسے ہی مار دو, خودکشی کر لو, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرنے سے بہتر کیا ہے, مار دو. اور ایک مرتا باقی 2 اس کو کھا کے گزارا کرتے. سمجھ رہے؟ تو تینوں نے دعا مانگی. تینوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم میں سے جس نے زندگی میں کبھی کوئی بڑی نیکی کی ہو, کوئی بڑی نیکی کی ہو, آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے, بولو کیا ہو گیا آپ, دعا مانگ. آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگ. کرامت کا ایک واقعہ بھی میں اور سناؤں گا آپ. فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. کرامت سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, دین پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے کرامت کے واقعات سن کے. شرک جب پھیلے گا جب شرکیہ دماغ سے آپ, عیسائی ذہنیت سے آپ معجزے اور کرامتوں میں غور کرو گے. تو یہ مجھے یاد دلانا, ہمارے محلے کے ایک بزرگ کی کرامت سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو ہم کو کرامتوں میں لگا دی ان لوگوں نے, ہم تو کرامتیں سناتے ہی نہیں تھے, ہم تو سیدھے سیدھے قرآن یہ سناتے تھے. اتنا کرامت کیا ہے کہ مجھے اتنی کرامتیں یاد آتی ہیں مستند ذرائع سے. پارسل کرو بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کرامتیں سنا, یعنی قرآن یعنی کرامتیں سنا رہے ہو بھائی, اللہ دکھا کیوں رہا ہے کرامتیں؟ جس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے تو کرامت کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے نا, تو وہ دکھا کیوں رہا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں کرامتیں سنائی کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے کتنے واقعات سنائے ہیں کرامتوں کے, بہت سے واقعات. خود ہمارے نبی کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے. محدثین نے, اسلاف نے کرامتوں کے واقعات نقل کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہوئے ہیں نا. ایک دفعہ میں نے شہید کے خون کی جب خوشبو سونگی نا تو میں نے بیان میں بتایا, ایک صاحب کہنے لگے ابے بھائی ان چیزوں میں لوگوں کو نہیں لگاؤ. میں نے کہا اللہ نے شہید کے خون کی خوشبو پبلک کو سنگھائی کیوں؟ اگر لوگوں کو بتانا نہیں تھا, اللہ اس کو چھپا کے رکھتا. تو اللہ جب اپنی قدرت اگر دکھا رہا ہے اور مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. مسائل قرآن و سنت ہی سے سیکھے جائیں گے, کرامتوں سے دین پہ یعنی سیکھا نہیں جاتا, شریعت نہیں چینج ہوگی اس سے. تو خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. ایک نے کہا کہ اے اللہ, ایک مزدور تھا مجھ سے, میں جلدی سنا رہا ہوں مختصر کر کے. مزدور تھا, ناراض ہو کے چلا گیا, اس کی اجرت میں نے سنبھال کے رکھ لی, پھر اس کی اجرت میں نے کاروبار میں لگائی, زمین پہ لگائی, ہوتے ہوتے برکت ہوتے ہوتے گائے بھینسے, وہ جو بھی اس بھینسیں تو نہیں ہوتی تھی, جو بھی اس زمانے میں بکریوں کا ریوڑ بھیڑ ویڑ, اتنا کاروبار میں اللہ نے برکت دی. کئی سالوں کے بعد وہ آیا کہ بھائی میرے پیسے دو. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہارے پیسوں سے یہ ریوڑ پورا جو ہے نا بزنس بنا لیا ہے, تو یہ سارا تمہارا ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. لے گیا وہ ایسا ٹھیک. شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں ضمان واجب ہوتا ہے, جتنے پیسے تھے اتنے ہی بنتے ہیں شرعی طور پر, یعنی اس پر لازم نہیں تھا یہ, کیونکہ وہ دین بن گیا, یا تو غصب ہوگا یا دین کا حکم ہوگا, دونوں کا الگ الگ حکم ہے. پھر میں اس شرعی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس نے تقوی کا تقاضا کہ بھائی اسی کی رقم سے کیا ہے تو سارا کون لے لے, تم لے جاؤ. وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا کہ ایک بھیڑ بھی نہیں چھوڑ کے گیا, سارا ہی لے گیا. اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. پیسہ قربان کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو جس عذاب میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا سا لڑک گیا. یہ نبی کرامت کے واقعات سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ الزام ہوتا ہے, یا رسول اللہ آپ قرآن و سنت سے ہٹا کے کرامتوں پہ لگا رہے ہیں. یہ بنتا ہے اعتراض. بھائی قرآن و سنت میں کرامتیں ہیں تو یہ قرآن و سنت سے ہٹایا نہیں جا رہا, یہ قرآن و سنت پہ چلانے کے لیے کہ نیک عمل کرو گے تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے. تو اب کوئی کہے دعا کا قبول ہونا کرامت نہیں ہے, دعا کا اس طریقے سے قبول ہونا کرامت ہے. دعائیں تو سب صبح شام مانگتے ہیں, ہم بھی مانگتے ہیں, آپ بھی مانگتے ہیں. یہ تھوڑی ہوا ہے اللہ سے مانگا اور فرشتہ اترا اور پیسے ڈال کے جیب میں چلا گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر ایک دم سے ایسا ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر کرامت ہے. تو
پھر اس شخص نے دوسرے نے دعا مانگی. اچھا دیکھو, اللہ کی بھی رحمت, اللہ چاہتے ایک دم سے پورا پتھر ہٹا دیتے نا, لیکن اللہ ان بقیوں کا عمل بھی لانا چاہتے تھے کہ صرف یہ ایک محبوب عمل نہیں ہے, اور بھی محبوب عمل ہیں. دوسرے نے کہا, اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, رات کو جب گھر آتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر خود پیتا, بچوں کو پلاتا. جب میں گھر آیا دیر ہو گئی, میرے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے. پیالہ لے کے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا. مجھے غیرت آئی کہ اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں, اپنے ماں باپ کو بعد میں. آج ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے. بہت بڑی بےغیرتی ہے بھائی. بچوں کو بھی بتاؤ کہ پہلے کون ہے, یہ ہیں دادا دادی, نانا نانی, یہ پہلے ہیں بیٹا, ان کا حق پہلے ہے. ان کے آرام کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تمہارے آرام کے لیے ان سے قربانی نہیں دلوائیں گے ہم. بچوں کو بدتمیز بنا کے اپنا بڑھاپا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہاں, اس نے کیا کیا, اس نے کہا یا اللہ میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, جگایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور گیا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھل جائے اور بھوک سے پریشان ہو. پوری رات, یہاں تک کہ صبح ہو گئی, جو صبح صادق کا وقت, ان کی آنکھ کھلی تو ان کو میں نے دودھ پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فی. اے اللہ میں نے یہ صرف کس کے لیے کیا, تیرے لیے. ان سے کیا لینا تھا بوڑھے ماں باپ سے؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تبھی انگریزوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. انگریز سے کسٹمر کا بہت اچھا ڈیل کرتا ہے گورا. ایئر ہوسٹس بہت تمیز سے بات کرتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ کمپنی کے لیے. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا ایئر ہوسٹس. آپ لوگ سب نے سفر کیا ہوگا, عمرہ تو بہت سے لوگوں نے کیا ہی ہوگا. کتنے اچھے سفر ہوتے ہیں. عمرے پہ جاتے ہی وہاں شرطے جو ملتے ہیں ان کے اخلاق دیکھو. تو وہ جو ایئر ہوسٹس کے اتنے اٹریکٹیو خوبصورت اخلاق, اور جتنی مہنگی سیٹ ہوگی نا اخلاق اتنے ہی اچھے. بزنس کلاس میں جاؤ گے اور اچھے, قطر اور ایمریٹس کے بزنس میں جاؤ گے ہٹو بچوں قسم کے اخلاق. کیونکہ میں نے تو ہر قسم کے ایئر لائن میں سفر کیا ہے نا, تو جتنا مہنگا بزنس کلاس ٹکٹ ہوگا نا, اخلاق کا ریشو, اکانومی میں جاؤ گے مناسب اخلاق, کیونکہ وہاں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کیا ہے, وہ بھی مناسب تنخواہ ہے. 2-4 دفعہ بدتمیزی کرو, غصہ کرے گی, تمیز سے بیٹھو, یہ جہاز ہے, تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. زیادہ اگر بدتمیزی پہ آ گیا, اور تھوڑا بزنس کلاس میں ذرا اچھی والی بزنس کلاس میں چلے گئے تو اس میں اور اچھے اخلاق, اور اپر لیول کے بزنس کلاس میں چلے گئے اخلاق ہی اخلاق ملیں گے آپ. تو یہ جو اخلاق ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایئر ہوسٹس تمہاری کیا لگتی ہے, یہ کمپنی کو خوش کرنے کے لیے. تنخواہ بھائی مسکرا کے بات کرنے کے ہی تو پیسے ملتے ہیں, ورنہ یہ دہی رائتا اور بریانی تو ہم گھر میں بھی کھا لیتے ہیں. جہاز میں جو ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے, یہ سب کچھ پیش کرنے کے ہیں. مجھے یاد ہے میں وہ امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے وہاں جو تھے نا, انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے مجھ, انگلش انگریز تھی وہ, اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا, اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا, رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا, رائتا الگ چیز ہے, چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں, وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے, اس نے کہا رائتا, میں نے کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا آئی کیو لیول ہے بھائی, اس کو ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں, پاکستانی لگ رہے ہیں, یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا زبردست, میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر ٹھیک. تو یہ جو اتنے اچھے اخلاق, اور کتنی ٹف جاب ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی, بہت ٹف جاب ہے, بہت ٹف جاب. کئی گھنٹے ہوا میں رہنا, خدا کی قسم آسان کام, خاص طور پہ لمبی فلائٹوں میں آدمی کا دل چاہتا ہے ونڈو سے چھلانگ مار کے نیچے اترے. ہوا میں معلق ہے بھائی. بس میں تو جا رہے ہیں نا, 2 گھنٹے بعد ادھر آ رہے, اڈا آ رہا ہے, وہاں اترے, قیام و طعام لکھا ہوا ہوتا ہے, گئے چائے پی, چلنے کا اپنا ایک. بس بھی رک جاتی ہے, جہاز تو بیٹھے ہوئے ہیں,
آسٹریلیا سے ہم آئے 13-14 گھنٹے. 13-14 گھنٹے چاہے بزنس کلاس ہی ہو بھائی, تھک جاتا ہے آدمی. ایئر ہوسٹس کی ہمت ہے, لیکن اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی ایئر ہوسٹس نے کہا ہو کہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہو کہ میں جہاز میں تمہارے لیے رائتے تلاش کروں یہاں پہ. یہ انڈا موڑ کے ہوٹل نہیں ہے رائتا, یہ بزنس کلاس ہے. یہاں رائتے نہیں ہوتے, یا چٹنی نہیں ہوتی. وہ کھانے ہوتے ہیں جو آپ پیزا منگواؤ, برگر منگواؤ, کیا رائتا رائتا کی رٹ لگا کے. ہم بھی ایسے دیسی تھے, ہم نے کہا رائتا چاہیے. اچھا خیر, تو آج کسٹمر سے لوگ اچھے اخلاق سے, یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ہوسٹس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے نا تو سنوار سکتا ہے. ایئر ہوسٹس سنوار لیتی ہے نا, بوڑھوں سے بھی بڑے آرام سے بات کرے گی. اور ہم کہتے ہیں نا 1-2 دفعہ تو اخلاق سے بات کرنا آسان ہے بھائی. ایئر ہوسٹس کی جتنے سال جاب ہوتی ہے, ساری زندگی اچھے اخلاق سے ہی بات کرتی ہے. وہ اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ روکھڑا. کیا ہے؟ پیسہ. بھائی میں تو اس سے اخلاق سیکھتا ہوں اپنے. میں سوچتا ہوں کاش ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ہو جائیں یار. لوگ آ کے بتا رہے میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا, میری اماں ایسی. بھائی یار خدا کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اللہ کے لیے. تو اللہ نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کس کو بنایا؟ ماں کو, اور اس کے بعد باپ کو. تو وہاں تو آپشن ہی نہیں رکھا ہمارے پاس, جھک جاؤ ان کے سامنے. ایسے ایئر ہوسٹس سے سیکھا کرو کہ اب جب جہاز میں سفر کرو نا, بولو اب میں اپنے ابا کے ساتھ ایسے ہی ان کو سروس ایسے ہی دوں گا. میں ابا چائے منگوا رہے ہیں, بنا کے لائے, ڈیڈی پاپا. ایسا نہیں بدتمیزی سے لا کے رکھ دی. پہلے ایک میز لا کے رکھو ابا کے سامنے, میرے بچے بیٹھے ہوئے, ہاں میز لا کے رکھو ابا کے سامنے. پھر فرش میں چائے رکھو, فرش دیکھو دھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اچھی طرح رکھا. پھر شوگر لا کے رکھی, ڈیڈی آپ 1 چمچ پئیں گے. رشتہ لینے گئے تھے تو پھر تو آدھا پی کے آ گئے تھے, آدھا چمچ. اب تو گھر میں آپ ریلیکس ہیں, بچے بھی ہو گئے, اب کتنے چمچ ڈال لیں؟ سچی مچھی ہوتا ہے, بولو 4 چمچ بھر کے ڈال دیں اس میں. تو کتنے تمیز سے ہوتا ہے نا وہاں معاملہ. گھر میں ابا اماں بھائی بہنوں کا کوئی قدر ہے ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہر خاتون سے فون آ جائے نا کسی لڑکی کا, چپک جائے گا فون پہ, گھنٹہ گھنٹہ بات کرے گا اسے. بیوی سے بات کرنے کا ٹائم بولو نہیں ہے, کیونکہ اس پہ کون خوش ہو رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا تو کوئی معاذ اللہ ویلیو نہیں رہی ہے بھائی. اللہ کے لیے بہن بھائیوں کو خوش کرنا, اور عورت کا شوہر کو خوش کرنا. عورت کو بھی چاہیے شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے. بھائی تمہارا ہسبینڈ ہے, وہ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہسبینڈ ہے. تو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. تو اللہ کو کیا چاہیے؟ وہ لوگ چاہیے جو اخلاق کس کے لیے رکھیں. دیکھو نبی نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, لیکن یہ کب صدقہ ہے؟ جب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو ایس ایچ او کو دیکھ کے سب مسکراتے ہیں, سر آئیے پلیز بیٹھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, یا اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. کس کے لیے کیا؟ اپنے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. پوری رات پیالہ لے کے کھڑے رہنا. اے اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. دیکھو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا بھی اللہ اس کی سنوارتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا, آخرت میں عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں بھی اس کے نحوست ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو والدین کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آج ہماری سوسائٹی نے اس کو لے لیا اس معاملے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا اور زیادہ لڑک گیا, اتنا کہ روشنی ہوا آنا شروع, لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے زنا کی خواہش ظاہر کی, اس نے منع کر دیا. قحط پڑا, حتی جاءت سنۃ من السنین, قحط کا سال آیا, وہ غریب لوگ تھے,
تو بھوک سے نڈھال ہو گئے, تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی, تو میں نے کہا ایک شرط پہ تجھے بھیک دوں گا کہ تو میری حرام خواہش پوری کر. عشق تھا اس کو. وہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک انسان کو کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ جب مجھے وہ مجبور ہو کر نا, اس نے اپنے اوپر قدرت دی, جب میں بالکل اس پر مجھے 100% قدرت ہو گئی, اس نے ایک جملہ مجھے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ جو کام تو کرنے جا رہا ہے خدا اس کام سے خوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں مجھے اس پر مکمل قدرت. ظاہر ہے کیسے جذبات ہوں گے جب کسی کو عشق ہو, اور عشق کے بعد کوئی چیز ملے اس کو. تو اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ تیرے خوف سے. نہ غلط کام کیا ہوتا ہے؟ غلط. میں نے اور بھی بہت لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ ہم گناہ کے قریب چلے گئے تو ہمیں خدا کا خوف غالب آیا. ہم نے کہا نہ یہ بدنما داغ ہے ہماری چہرے پہ ہمیشہ کی, کیا ہے یہ کالک, ہمیشہ کی کالک ہے یہ. تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس عذاب میں مبتلا ہوں اللہ مجھے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر مکمل لڑکا, فانطلقوا یمشون, اور وہ اس غار سے آرام سے نکل گئے. یہ تو دنیا کا اجر تھا, اصل تو اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعته امرأة ذات حسب ومال, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, منصب اور مال والی اور جمال والی عورت, خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو آپ میدان میں کہیں کھڑے ہوئے ہو, لائن لگی ہوئی ہو, شدید گرمی میں, انسان چاہتا ہے نا میرا نمبر پہلے آ جائے, مجھے کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو میدان حشر کی وہ سختی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن, اتنا شدید دن. اس میں وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا, اور ایسی عورت سے جو خوبصورت تھی, لیکن اس نے کیا کہہ کے جان چھڑا لی, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اس کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. یوسف علیہ السلام زنا سے بچے, اور بھی بہت واقعات ہیں. جو شخص زنا سے بچتا ہے نا, موقع ملے اور بچ جائے, میں نے دیکھا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں, صرف آخرت میں نہیں. اس کو اللہ اچھا خاندان دیتے ہیں, اس کو نسل دیتے ہیں, اس کی فیملی لائف بہت اچھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو زنا میں پڑ گیا نا, آخرت کا عذاب بعد میں, شکل پہ لعنت, وہ ایک الگ, اس کے گھریلو زندگی برباد, اس کو پھر بیوی میں دلچسپی ختم, اس کو جب تک گند میں منہ نہیں مارے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے بھوک کے وقت تازہ دودھ پیو, کتنا مزہ آتا ہے نا, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, اور تازہ دودھ ہو یا کھانا ہو, دال روٹی ہو, کتنا لطف آتا ہے. شرابیوں کو نہیں آتا, شرابی کو وہ بدبودار گند چاہیے. تو اللہ زنا کرنے والے پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اس کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایسی کی تیسی. بیوی سے محبت نہیں رہتی اس کو, بیوی اس کو عذاب اور بوجھ لگتی ہے. اب آپ دیکھو, جس زوجہ کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا, قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. زانی کو اس سے سکون بولو نہیں ملتا. تو جب گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر تو تھوڑی دیر زنا کی لذت ہے, اس کے بعد بربادی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی. آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ بہت زیادہ زنا کی طرف جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے جوانی کے مزے ہیں, اس کا عذاب اور اس کی ٹینشن زیادہ ہے, اس کی لذت کم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں شادیاں کرو بھائی, کوئی نہیں, خدا اس سے خوش ہوگا نکاح سے. اگر ایک عورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, ایک اور کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خوش ہوگا. اللہ نے عورت پیدا مردوں کے لیے کی ہے, اکیلے سڑنے کے لیے نہیں کی ہے کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو جائے. عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. کسی سے مت ڈرو, ان کے حقوق بھی پورے کرو, برابری کرو ان کے ساتھ. یہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی, تمہیں اولاد ملے گی, تمہیں محبت ملے گی, بیٹے ملیں گے, بیٹیاں ملیں گی. اور زنا میں منہ مارنے سے کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ ایک لذت آئے گی تمہیں, اس کے بعد زنا کی حالت ہمیشہ کے لیے
मुंह पे। ऐसा बच्चों की नजर में छुपता नहीं है। कितने बच्चे आके बता रहे हमारा बाप जानी है। क्या इज्जत रहेगी यार बच्चे के दिल में बाप की, क्या रहेगी? 2 नंबर आदमी है, गंदा आदमी है बाप हमारा। तो बचाओ अपने आप को इस लानत से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आदमी जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, इनमें एक वो नौजवान जो जवानी में जिना से बचा, बुढ़ापे में तो बच ही लेते हैं इसलिए जवानी का तस्करा किया। और एक और का तस्करा रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की हो। माशाअल्लाह हमने देखा इस रमज़ान में तरावी में मस्जिद हमारी भरी हुई थी। आसान नहीं है भाई 20 रकतें पढ़ना, पूरा पारा पढ़ना, पर हमारे यहाँ तरावी बहुत सुपर एक्सप्रेस की तरह भी नहीं होती, तमीज़ से होती है तरावी। लेकिन मैं देख रहा था माशाअल्लाह आखिरी दिन तक हॉल भरा हुआ रहता था। तो ये एक अल्लाह के इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस इबादत की आदत को कंटिन्यू करना चाहिए। जवानी में इंसान को इबादत से हटाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो नबी ने फरमाया जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की, अल्लाह उसे अपने अर्श के साए के नीचे जगह दे।